بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وقال علیہ الصلاة والسلام القرآن حجۃ لک او علیک او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا کیا۔ اگر وہ ہمیں کچھ اور بنا دیتا تو ہم اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ وہ اپنی قدرت میں اکیلا ہے اور اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ احسان در احسان کہ اللہ نے اپنے نبی کا امتی بھی بنا دیا، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اور احسان ہے۔ اس کے بعد احسان اللہ نے یہ کیا کہ ہمیں قرآن جیسی عظیم کتاب عطا کر دی، اور پھر ہم سب گناہگاروں کو بخشش کے لیے رمضان کا مہینہ عطا کر دیا۔ سامعین محترم، یقین جانیں کہ آپ اور میں اللہ کی عنایت سے، اللہ کے فضل سے بہت خوش نصیب ہیں، اس لیے کہ اس پرفتن دور میں، اس مصروفیت اور مشغولیت کے دور میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دن بھر روزہ رکھنے کے بعد رات میں اپنے سامنے کھڑا ہو کر اپنے پاک کلام کو سننے اور سنانے کی توفیق دی۔ ہم سے اچھے، ہم سے خوبصورت اور ہم سے طاقتور لوگ، کوئی ٹی وی کے اپنا قیمتی وقت ضائع کر رہا ہے، کوئی سوشل میڈیا پہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، کوئی گراؤنڈ میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کو احساس نہیں کہ میں کیا ضائع کر رہا ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر لے آیا اور اپنے سامنے کھڑا ہونے کی توفیق دی۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ خالص اللہ کی دین اور اللہ کا فضل ہے، جسے وہ چاہے وہ دیتا ہے۔ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ ایک چھوٹا سا قصہ یاد آ گیا۔ ایک گاؤں میں ایک مالک اور اس کا نوکر کہیں سفر کر رہے تھے۔ اب نماز کا وقت ہوا تو نوکر کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق تھی، وہ نماز وغیرہ پڑھتا تھا۔ مالک بیچارہ کوشش بھی نہیں کرتا تھا، اوپر سے توفیق۔ اصل میں آپ کو بات بتاؤں توفیق کسے کہتے ہیں؟ توفیق یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ گھسیٹ کے آپ کو مسجد میں لے آئے، یہ توفیق نہیں ہے۔ توفیق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اعضاء کو سلامت بنایا، آپ کو اس قابل بنایا، آپ کو سمجھ بوجھ دی کہ آپ اپنے اچھے اور برے کی تمیز کر سکتے ہیں، یہ چیز توفیق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کام نہیں کہ آپ بستر پر لیٹے ہوں، کوئی فرشتہ بھیجے آپ کو ٹانگ سے گھسیٹ کے مسلے پہ لا کے کھڑا کر دے، یہ توفیق نہیں ہے۔ توفیق اعضاء کی سلامتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں ڈالنا ہے۔ تو نوکر کو توفیق تھی، وہ جاتا تھا نماز وغیرہ پڑھنے، نماز کا وقت ہوا، پیدل سفر ہوتا تھا، پرانے زمانے کی بات ہے۔ نوکر نماز پڑھنے گیا، کافی وقت ہو گیا، نوکر باہر نہیں آیا۔ اب مالک کے ماتھے پہ بل آئیں اور جائیں، بڑی ٹینشن، یار وقت ضائع کر دیا، آ نہیں رہا۔ وہ دروازے کے باہر آ کے کھولتا ہے، بھائی کدھر رہ گئے ہو، آ کیوں نہیں رہے؟ اب وہ مسجد کے اندر بھی نہیں جا رہا۔ اندر سے نوکر آواز دیتا ہے، باہر نہیں آنے دے رہا۔ بولتے بھائی کون تجھے باہر نہیں آنے دے رہا؟ تو نوکر کہتا ہے وہی جو تجھے اندر نہیں آنے دے رہا۔ تو یہ توفیق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر بلایا، اپنے سامنے کھڑا کیا، قرآن سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں نے آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی آیت کی تلاوت کی کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیتے، نازل نہیں کیا، اگر کر دیتے اور اس کو انسان جیسی سمجھ بوجھ عطا کرتے تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے پاش پاش ہوتا اور جھکتا ہوا نظر آتا تجھے۔ یہ قرآن کی عظمت کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن اتنی عظیم کتاب ہے۔ میرے آقا نے فرمایا القرآن حجۃ لک او علیک، قرآن یا تو تیرے لیے سفارشی ہوگا، یا تو تیرے حق میں یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش کرے گا۔ اگر تو نے اس کو پڑھا، اس کو سمجھا، اس کے احکامات پر عمل کیا اور اس کو آگے پھیلایا تو یہ تیرا سفارشی ہوگا اور تجھے جہنم سے نکال کے جنت میں لے جائے گا، او علیکا۔ لیکن اگر تو نے ایسا نہیں کیا، قرآن کو پسے پش ڈال دیا، اس کے احکامات کو چھوڑ دیا، یہ کیا کہتا ہے تو نے سننا گوارا نہ کیا، تو یہ مدعی اور فریق بن کے تیرے خلاف آئے گا اور تجھے جہنم میں دھکیل دے گا۔ قرآن تو قرآن، صاحب قرآن بھی کہے گا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، ربا
ربا اس قوم نے تو قرآن کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، کبھی مڑ کے نہیں دیکھا، یہ ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کے سامنے قرآن مجید کا دوسری کتابوں کے ساتھ تھوڑا سا تقابل بیان کرتا ہوں کہ قرآن کیسی عظیم کتاب ہے۔ یہ واحد وہ کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ لیا ہے۔ آج سے 1400 سال پیچھے جائیے، جیسا یہ اترا ویسا کا ویسا آج یہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کے برعکس کوئی بھی آسمانی کتاب یا کوئی بھی دوسری کتاب اپنی اصل حالت پر نہیں ہوتی جس پر مصنف نے اس کو لکھا یا جس پر اللہ نے باقی آسمانی کتابوں کو نازل کیا۔ تورات کو دیکھیے، زبور کو دیکھیے، انجیل کو دیکھیے، پہلے تو وہ اپنی اصلی حالت پر ملیں گے ہی نہیں۔ اگر وہ کہیں مل بھی جائیں تو ان میں لازمی تغیر اور تبدل کیا ہوگا، لیکن قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے جیسا اللہ تعالیٰ نے جبریل کو دیا، جبریل نے کوئی خیانت نہیں کی، نبی کے دل پر نازل کیا اور نبی نے آگے اسی طرح امت تک پہنچایا، اور آج تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اور ہو بھی کیوں نہ، شاعر کہتا ہے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، تو اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود کر رہے ہیں، باقی کسی آسمانی کتاب کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ نہیں کیا۔ آپ دنیا کے کسی جنگل کی کسی پرانی مسجد میں بھی جا کر دیکھیں گے، آپ کو وہی قرآن ملے گا جو آپ کو یہاں پر مل رہا ہے۔ یہود اور ہنود اس قرآن کو مٹانے کی کوششیں اور سازشیں کر رہے ہیں، لیکن وہ جتنی مٹانے کی کوششیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ پھیلاتا جا رہا ہے۔ پوری دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں، کوئی چھوٹا رسالہ نہیں جس کا آپ کو حافظ مل جائے، لیکن یہ واحد ایسی کتاب ہے کہ ہر گلی، ہر محلے میں اور ہر گھر میں، الحمدللہ ہم گھر میں 4 حافظ ہیں، ہر گھر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے حافظ پیدا کر دیا۔ اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوتی تھی وہ پوری کی پوری یک بار کی آ جاتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، آ جائیں جی آپ کو کتاب دے رہے ہیں، طور پر بلا لیا، پوری کتاب دے دی۔ اسی طرح انجیل پوری دے دی، اسی طرح زبور پوری دے دی۔ لیکن قرآن کا خاصہ دیکھیے، 23 سال لگا دی اللہ تعالیٰ نے اس کو اتارنے میں، وقتاً فوقتاً تدریجاً، جیسے دنیا میں کوئی مسئلہ پیش آتا اوپر سے جبریل قرآن لے کر آتا۔ میرا نبی اگر سفر میں ہوتا تو جبریل قرآن سفر میں لے کے آ جاتا، اگر نبی میدان میں ہوتا تو جبریل قرآن لے کے میدان میں آ جاتا، نبی مسجد میں ہوتا تو قرآن مسجد میں اترتا، اور اگر میرا نبی اما عائشہ کے بستر پر ہوتا تو جبریل قرآن مجید کو لے کے اما عائشہ کے بستر پر آ جاتا۔ یہ قرآن مجید کا خاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وقتاً فوقتاً اور تدریجاً نازل کیا، اس لیے اس کے نزول میں 23 سال کا عرصہ لگ گیا۔ قرآن مجید 2 مرتبہ نازل ہوا، ایک مرتبہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا کا پورا نازل کیا۔ قرآن مجید کے نزول کے بارے میں قرآن میں 2 طرح کے لفظ آتے ہیں، انزال اور تنزیل کا۔ انزال کا مطلب ہوتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور دوسری جگہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، آج کی مبارک رات میں۔ عین ممکن ہے کہ آج تاک رات 27ویں کی شب قدر ہو، ہم نے اس کو بابرکت رات میں نازل کیا، اور پورا کا پورا اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا، یہ جو آسمان ہمیں نظر آ رہا ہے، اس پر نازل کر دیا اللہ تعالیٰ نے پورا کا پورا۔ اور اس کے بعد 23 سال کے عرصہ میں زمین میں جیسے ہی کوئی واقعہ پیش آتا، جیسے ہی کسی مسئلے کی ضرورت پڑتی تو قرآن مجید کا اتنا حصہ آ جاتا جو مسئلے کے لیے ضروری ہوتا۔ یہ قرآن مجید کی خاصیت ہے۔ قرآن مجید کا ایک اور خاصہ یہ ہے کہ دنیا میں آپ کوئی بھی کتاب اٹھائیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، کسی کے پاس ٹائم تو ہے ہی، ویلا ہونے کے باوجود ہمارے پاس ٹائم بالکل نہیں، جی میں بہت مصروف ہوں لیکن کرتا کچھ بھی نہیں، تو آپ کوئی بھی کتاب پوری نہیں پڑھ سکتے۔ اگر وہ کتاب بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور اس میں بہت ہی دلچسپ کوئی کہانیاں لکھی ہوئی ہیں تو بہت زور لگا کے آپ ایک دفعہ پڑھ لیں، لیکن دوسری دفعہ پڑھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کوئی بہت ہی کتابی کیڑا ہے جو کتابوں میں گھسا رہتا ہے اور اس کو بہت شوق ہوتا ہے تو وہ 2 دفعہ یا 3 دفعہ پڑھ لے گا، اس کے بعد تو اس کی ہمت جواب دے دے گی۔ لیکن قرآن وَتَرْدَادُهُ يَزْدَادُ فِيهِ تَجَمُّلًا، جتنا آپ پڑھتے جائیں گے اس کا مزہ دوبالا ہوتا جائے گا، اس کا مزہ کم نہیں ہوگا۔ یہ قرآن مجید کی خاصیت ہے۔ قرآن مجید کا انداز اور اسلوب اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا کہ یہ معجز ہے، عاجز کر دینے والا ہے سامنے والے کو، کہ ایسا اسلوب معانی میں اور الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ جب قرآن مجید جنت کو چھیڑتا ہے، جب جنت کی بات کرتا ہے تو قرآن کے لہجے میں ایک شیرینی اور مٹھاس آ جاتی ہے اور قرآن چلتا ہی جاتا ہے۔
اور جب قرآن مجید جہنم پر بات کرتا ہے تو قرآن کے لہجے میں ایک روب، ایک دبدبہ آ جاتا ہے جو رونگٹوں کو کھڑا کر دیتا ہے. اور یہ عاجز کرنے والی کتاب آج سے 1400 سال پہلے دعویٰ کرتی ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. دنیا کے سارے ماہر لسانیات جمع ہو جاؤ، جن اور انسان جمع ہو جاؤ، ساری دنیا کا پیسہ لگا دو، ساری دنیا کی انرجی لگا دو، اس جیسی کتاب نہیں لا سکتے. یہ تو قرآن نے پوری کتاب کا دعویٰ کیا. اب جب وہ نہیں لا سکے تو قرآن نے کہا چلو اس سے کم فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ. اللہ کو چھوڑ کے جس کو مرضی لے آؤ، ایسی 10 صورتیں لے آؤ، لیکن وہ 10 صورتیں بھی نہ لا سکے. پھر قرآن کہتا ہے چلو اتنا نہیں کر سکتے تو قرآن کہتا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. ایک چھوٹی سی سورت لے آؤ، اللہ کو چھوڑ کے سب کو اپنے ساتھ ملا لو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. تم ایسا نہیں کر سکتے اور یقیناً تم نہیں کر سکتے تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. اس آگ سے ڈرو کہ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آگ سے بچائے. تو سامعین محترم، قرآن کا موضوع، قرآن کا اصل موضوع یہ لوگوں کی اور انسانوں کی ہدایت ہے. قرآن مجید فرماتا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ هُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ هُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ. ہدایت ہدایت ہدایت. لیکن ہم نے قرآن مجید کو چھوڑ کے ہر چیز کو وقت دیا. قرآن مجید کو سمجھنے اور سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے. بعض لوگوں کے دل میں تو شیطان نے یہ ڈال دیا ہمیں پڑھنا نہیں آتا اس لیے پڑھتے ہی. یہ ایک شیطانی اور باطل خیال ہے. بھائی جس کو پڑھنا نہیں آتا وہ کوشش کرے اس کو سیکھنے کی، اس کو پڑھنے کی کوشش کرے. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص قرآن مجید صحیح نہیں پڑھ سکتا اور اس کی زبان پر نہیں آتا اور وہ کوشش کے باوجود اس کو سیکھ کر پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر. ایک تو محنت کرنے کا اور دوسرا قرآن مجید پڑھنے کا اجر ہے. لیکن آج مسلمان نے کیا کیا جی، قرآن مجید اس کے پاس آیا، اس نے اس کو غلاف میں بند کر کے الماری کے اوپر رکھ دیا یا قرآن خوانی کے لیے رکھ دیا. اور یہاں بھی زیادتی کیا کرتا ہے، خود نہیں پڑھتا، دوسروں سے بچوں سے پڑھواتا ہے. یہ قرآن کے ساتھ زیادتی. قرآن تو گلہ کرتا ہے کہ دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں. قرآن مجید کو تعویذ کے لیے رکھ دیا جی، بچہ بہت زیادہ بیمار ہے، قاری صاحب اس پہ دم کر دیں، اس کو تعویذ بنا کے دے دیں. اس سے زیادہ قرآن کا کام ہماری زندگی میں ہم نے کچھ بھی نہیں چھوڑا. یہ بہت بڑا المیہ ہے. ہم نے کبھی سوچا نہیں کہ قرآن ہم سے دعویٰ کیا کرتا ہے، قرآن کیا بتانے کے لیے ہے. قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. مسلمانوں نماز قائم کرو، نماز پڑھو. لیکن مسلمان بیچارے کے پاس نماز کے لیے وقت نہیں، باقی ہر چیز کے لیے اس کے پاس وقت ہے. مسلمان کے لیے اس کا مال اور اس کی تجارت زیادہ اہم ہے. مسلمان نے نماز کو بالکل چھوڑ دیا. اللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو توفیق دے نماز پڑھنے کی. قرآن دعویٰ کرتا ہے، مطالبہ کرتا ہے کہ نماز پڑھو. پھر قرآن کہتا ہے کہ وآتوا الزکاۃ. جہاں نماز کا ذکر کیا، زکوٰۃ کا بھی ذکر کر دیا کہ بھائی زکوٰۃ دو. لیکن مسلمان کو مال کی ہرس ایسی کہ وہ اس کو خرچ کرنا ہی نہیں جاتا، بلکہ انسان کی فطرت ایسی ہے کہ انسان فطرتاً لالچی پیدا ہوا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق. اگر تم کو پوری دنیا کے خزانوں کا مالک بنا دیا جائے نا تو پھر بھی تم ان کو خرچ نہیں کرو گے. تمہیں خوف ہوگا کہ یار خرچ کرنے سے کہیں یہ ختم ہی نہ ہو جائے. تو انسان فطرتاً لالچی اور کنجوس پیدا ہوا ہے. لیکن زکوٰۃ فرض ہے. ان الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. جو لوگ مال و دولت کو جمع کرتے ہیں، سونا چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دو. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم. اس کو پگھلایا جائے گا اور ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہی ہے جس کو تم اپنے لیے جمع کرتے تھے. فذوقوا ما کنتم تکنزون، آج تم اس کا مزہ چکھو جو تم جمع کرتے ہو. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا. اے مسلمانوں سود نہ کھاؤ. لیکن مسلمانوں نے سود کو کاروبار بنا لیا. مسلمان کہتا ہے جی
قرآن کہتا ہے جی اللہ تعالیٰ جھوٹے آدمی کو پسند نہیں کرتا، جھوٹے آدمی کو پسند نہیں کرتا، اور اس آدمی کے قریب فرشتے نہیں آتے جو جھوٹ بولتا ہے اس کے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے۔ لیکن مسلمان کہتا ہے جی جھوٹ نہ بولوں تو کام ہی نہیں چلتا، اگلا مانتا ہی نہیں بات کو۔ اصل میں دوسری طرف والا جو مسلمان ہوتا ہے نا تو اس میں بھی پنگے ہوتے ہیں، وہ بھی آگے سے ایسے طرح طرح کے سوال کرتا ہے۔ تو جھوٹ سے قرآن منع کرتا ہے، ہم نے جھوٹ کو اپنا لیا۔ قرآن کہتا ہے شیطانی آوازوں اور موسیقی کو نہ سن، لیکن مسلمان کیا کہتا ہے؟ موسیقی تو روح کی غذا ہے۔ مسلمان نے موسیقی کو روح کی غذا بنا لیا۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پہ اکڑ کے نہ چل، لیکن مسلمان کہتا ہے یار کیسے پتہ چلے گا میرے سٹیٹس کا، تو چار بندوں کو جھاڑوں گا نہیں تو کیسے پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ تکبر سے منع کرتا ہے، تکبر خالصتاً اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، لیکن مسلمان نے تکبر کو اپنے لیے اپنا لیا۔ غرض یہ کہ قرآن جس چیز سے منع کرتا ہے مسلمان اسی کو اپناتا ہے، اور قرآن جس چیز سے روکتا ہے مسلمان اسی کے پیچھے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ وقت مختصر ہے، مختصر بات کرتا ہوں، اس کے بعد آج کی طاق رات ہے، عین ممکن ہے کہ یہی شب قدر اور فضیلت والی رات ہو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی مقبول عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ جبریل امین کو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جبریل امین سے فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے لشکر کے ساتھ زمین پر اتر جائے۔ جبریل امین فرشتوں کے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک سبز رنگ کا جھنڈا ہوتا ہے جسے وہ خانہ کعبہ پر گاڑ دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ زمین میں پھیل جاؤ، اور جہاں کہیں بھی کوئی مسلمان عبادت کر رہا ہے اسے مصافحہ کرو، ان کی دعاؤں پر آمین کہو۔ اور جبریل امین کے 100 پر ہیں جن میں سے وہ اس رات میں 2 پر کھولتے ہیں اور انہیں مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں، اور فرشتوں سے یہ تقاضا کرتے ہیں، وہ لوگوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں اور ان کے لیے بخشش مانگتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ اور جب صبح ہو جاتی ہے تو جبریل امین منادی کرتے ہیں اور فرشتوں کے ساتھ واپس چلے جاتے ہیں۔ تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی حاجات کا کیا کیا؟ تو جبریل امین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر توجہ دی اور ان کو قبول کیا، لیکن 4 لوگوں کے علاوہ سب کی اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی۔ 4 لوگ کون سے؟ ایک شراب خور، دوسرا والدین کا نافرمان، تیسرا قطع تعلق کرنے والا، اور چوتھا اپنے دل میں کینہ رکھنے والا۔ ان 4 لوگوں کے علاوہ سب کی اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی۔ الحمدللہ یہ برائیاں تو اللہ کا شکر ہے ہمارے اندر نہیں ہے، اگر جس بھائی میں ہوں تو کوشش کرے کہ ان برائیوں کو اپنے اندر سے ختم کرے، کیونکہ یہ ایسی برائیاں ہیں جو اتنی بڑی رات میں بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتے۔ اس کے بعد میں مختصراً ہم سب مسلمان ہیں چونکہ، تو مسلمان ہونے کے ناطے سے آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں، آپ یہاں کام کرتے ہیں، اس حوالے سے اسلامی پوائنٹ آف ویو سے کچھ آپ کے سامنے اس پر بات کر دوں کہ دیکھیں آپ سب لوگ یہاں الحمدللہ کام کرنے آتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، آپ کمانے آتے ہیں۔ الکاسب حبیب اللہ، کہ جو شخص کماتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے، اور حلال کمانا ایمان کے بعد فرض ہے۔ طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ جو اور فرائض آدمی پر عائد ہوتے ہیں ان میں سے ایک فرض یہ بھی ہے کہ آدمی حلال کمائے، اس کو کھائے، اور حلال کا لقمہ اپنے بچوں کے منہ میں ڈالے۔ آپ یہاں آتے ہیں تو آپ کے ذمہ عائد ہے کہ یہاں کی جو عمارت ہے، جو باقی اشیاء ہیں، آپ کی ذمہ داری ایسی ہے کہ ان کی ایسے حفاظت کریں جیسے آپ اپنی ذاتی چیز کی گھر میں حفاظت کرتے ہیں۔ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی نگہبان ہے، جو چیز جس کے انڈر میں ہے وہ اس کا نگہبان ہے، اگرچہ اس کا مالک تو نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تو دیکھ رہے۔ اگر آپ اس کو فضول ضائع کریں گے تو کل آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا کہ آپ نے اس چیز کو فضول ضائع کیوں کیا۔ یہاں پر آپ آتے ہیں، زیادہ وقت آپ یہاں گزارتے ہیں، گھر میں آپ کا وقت کم گزرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے انسان ہے، انسانیت ہونے کے ناطے کبھی کسی کو غصہ بھی آ جاتا ہے، کبھی نوک جھوک بھی ہو جاتی ہے، تو برداشت کا مادہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں اور صبر سے کام لیا کریں۔ اور جو سینئر ہیں ان کو چاہیے کہ مناسب الفاظ اور مناسب لہجہ اختیار کیا کریں دوسروں کو سمجھانے میں۔ کچھ لوگ سینئر ہوتے ہیں، کچھ جونیئر ہوتے ہیں،
تو جو سینئر وہ چھوٹے ہوتے ہیں اور سینئر بڑے ہوتے ہیں اور جونیئر جو ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں. تو حدیث کہتی ہے من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، کہ جو آدمی چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور جو چھوٹا بڑوں کی توقیر نہ کرے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو بڑوں کو چاہیے کہ کام لینے میں زیادہ کھینچ تان نہ کیا کریں بلکہ نرمی سے معاملہ کیا کریں، اور چھوٹوں کو بھی چاہیے کہ خواہ حجت بازی نہ کیا کرے، وہ ان کی عزت اور احترام کے ساتھ جو ان کی ذمہ داری عائد ہے وہ کام کر لیا کرے. اس کے بعد دیکھیں جی، جو چیز کھانے کی کسی بھی جگہ پہ کسی کو اگر الاؤ نہیں ہے، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بھائی جو ممنوع ہوتی ہیں، یہ کام آپ نے نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، اس کے علاوہ باقی کام آپ کر سکتے ہیں. جو چیزیں آپ کو ممنوع ہیں وہ آپ نہ چھپ کے کھا سکتے ہیں، سامنے تو کھا ہی نہیں سکتے، چھپ کے بھی کھانا آپ کے لیے جائز نہیں ہے. کیونکہ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، کسی کا مال اس کی طیب نفس کے علاوہ کھانا جائز نہیں ہے. لیکن لوگوں کی عجیب عادت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے کہ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، لوگوں سے تو ڈرتے ہیں، بھائی مینیجر صاحب دیکھ رہے ہیں اس وقت وہ کام نہیں کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے. وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ، کہ جب وہ بستر کے اندر چھپ کے بھی ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے، وہ اس وقت بھی ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ اس سے تو نہیں ڈرتے لیکن مینیجر صاحب سے ڈرتے ہیں. اور جو چیز آپ کو جس کی اجازت ہے آپ کو اتنا ہی لینا چاہیے کہ جتنا آپ کو استعمال کر سکے. ذرا دیکھیں تو صحیح ان لوگوں کی طرف جن کو 2 وقت کا کھانا میسر نہیں ہے. کبھی صومالیہ کی طرف اپنی نظر دوڑائیں، کبھی افریقہ کے جنگلات کی طرف اپنی نظر دوڑائیں، اور پھر اپنی پلیٹوں کو دیکھیں ہم کتنا کھاتے ہیں، کم کھاتے ہیں اور زیادہ ضائع کرتے ہیں. اس چیز کو قرآن نے اور اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کے حد سے تجاوز کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں. اللہ تعالیٰ کھانے پینے کی اجازت دیتا ہے، بھئی حلال چیزوں کو کھاؤ، کلوا واشربوا، کھاؤ پیو، لیکن آگے کیا پابندی لگا دی؟ ولا تسرفوا، زیادتی نہ کرو. ایک نہر پہ اگر آپ وضو بھی کر رہے ہو نا تو وہاں سے آپ کو اتنا ہی پانی، اگرچہ وہ بہتا جا رہا ہے، آپ کو اتنا ہی پانی لینا چاہیے جتنے سے آپ آسانی سے وضو کر سکتے ہیں. اس سے زیادہ اگر آپ لیں گے تو یہ بھی آپ غلط کرتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائی. انسان ہیں، انسانوں سے غلطی ہونا کوئی دور اور محال بات نہیں ہے. ہر وقت انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی ہوتی رہتی ہے. اپنی کوشش کے مطابق کوشش کی ہے کہ قرآن مجید سنانے میں کوئی غلطی نہ ہو. قاری صاحب نے سننے میں کوشش کی ہے کہ سننے میں کوئی غلطی نہ ہو. اس کے علاوہ جو غلطی رہ گئی، ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت کے امیدوار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت کے طلبگار ہیں کہ اللہ تو ہمارا اس پر مؤاخذہ نہ فرمانا. ہمیں اس کا علم اور ہماری وہ طاقت اور قدرت سے باہر تھی. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.